ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو بات کہیں اور کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے وہاں پر اب اس ڈر سے کہ مجھے کو کچھ کہے گا میں بیان نہ کروں، کسی کا چہرہ دیکھ کر کہیں سے مجھے کچھ ملتا ہے، اگر میں نے اس کے خلاف بات کر دی تو مجھے ملنا بند ہو جائے گا، یا کہیں پر حق بیان کرنے کی وجہ سے جو ہے کسی بادشاہ کسی وڈیرے کے عتاب میں آ جاؤں گا، اس کی سزا میں آ جاؤں گا۔ ایسا بالکل نہیں کر سکتا، حق کو چھپا نہیں سکتا۔ اچھا، ایک تو یہ بات معلوم ہو۔ ایک اور بات، یہ میری درخواست ہے کہ انتہائی توجہ سے سنی جائے، جو بڑی اہم بات ہے آج کل کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک نے یہاں پر 2 لفظ بیان فرمائے۔ ایک فرمایا کہ ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل، واضح کا لفظ بینات کہتے ہیں، واضح جو احکامات نازل کیے۔ اور پھر فرمایا کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر کھلم کھلا اس کو بیان کر دیا۔ وہ احکامات ہم نے چھپانے نہیں ہیں، وہ احکامات ہم نے چھپانے نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو احکامات بالکل واضح ہیں، جن کا سمجھنا آسان ہے، وہ تو لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، جن کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ تو واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ لیکن باریک باتیں، دقیق باتیں، جس سے ایک بات کے 2-4 مطلب نکلتے ہوں، یہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب متشابہات کو قریدنے میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے، صرف چند ویوز لینے کے لیے، چند اپنا جو ہے سوشل میڈیا پر اپنا نام بنانے کے لیے متشابہات کو قرید رہے ہیں، وہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا جو آج تک کسی مولوی نے آپ کو نہیں بتائی، کسی اسکالر نے آپ کو نہیں بتائی، کسی دیندار نے آپ کو نہیں، میں وہ بات بتاؤں گا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر وہ واضح احکامات، بلکہ صحابہ کرام سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات سے منقول ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے، باریک باتیں بیان نہ کرو جس سے لوگ گمراہی میں پڑ جائیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہات پیدا ہو جائیں۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت بھی بیان فرماتے ہیں جو تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی لوگوں کے سامنے بات بیان نہ کرو جس سے لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرنے لگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور مہربانی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 157 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کا تعلق کل والے سبق کے ساتھ ہے، کل ہم ترجمہ رہ گیا تھا اس کا، کہ کل ہم نے یہ سبق پڑھا کہ اللہ پاک جل شانہ کو ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، آزمائش تو ہم ضرور بھیجیں گے، آزمائش تو ہوگی ہر بندے کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے، اور جو لوگ اس آزمائش کے اوپر صبر کریں گے ان کو خوشخبری سنا دو۔ اور ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب مصیبت آئے گی ان کے اوپر تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کے، تسلی کے اللہ پاک نے کلمات بھی بتا دیے ہیں کہ یہ کلمات وہ کہیں گے پریشانی کی حالت میں۔ تو ایسے لوگ جو یہ اللہ پاک جل شانہ کی یعنی غمی میں، پریشانی میں بھی اللہ کی اطاعت کریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ خصوصی جو ہے اللہ پاک کا انعام ہے کہ غمی اور خوشی میں ہر حال میں انسان کو اللہ یاد رہے، یہ خصوصی انعام ہے۔ ورنہ جب تھوڑی سی خوشی بڑھ جائے تبھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، بہت شریعت سے دور نکل جاتے ہیں۔ جب تھوڑی سی غمی زیادہ ہو جائے، تو پریشانی آ جائے، پھر بھی بھول جاتے ہیں، پھر بھی بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان پر اللہ پاک ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
یہ ہمارا اس کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ تھا، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو اپنی طرف سے بہتر کرے گا اللہ پاک جل شانہ قدردان ہیں، جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 158 ہے۔ چونکہ ابھی ہم نے قبلہ کا مسئلہ پڑھا، تحویل قبلہ کا مسئلہ پڑھا پیچھے، اور اس کے حج کے احکامات پڑھے، اور پیچھے جو ہے 2-3 رکوع پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یا اللہ ہمیں حج کے احکام سکھا دے۔ تو یہ صفا مروہ کا تعلق بھی حج کے مضمون کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا شان نزول جو مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ جب دین اسلام آیا اور مسلمان جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، اب تو وہ توحید کے اندر پختہ ہو چکے تھے نا، شرک تو نکل چکا تھا زندگی میں سے۔ تو اب یہ صفا اور مروہ کے اوپر 2 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی شرک میں اتنی ڈوب چکی تھی زمانہ جاہلیت میں قوم کہ انہوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی، بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھ دیے اور صفا مروہ پر بھی بت رکھ دیے کہ جہاں کوئی انسان پہنچے تو آگے بت ہی پڑا ہو، اسی کا طواف ہو رہا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اب جب اسلام آیا تو بت تو وہاں سے ہٹا دیے گئے، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صفا مروہ کا طواف کریں ہمیں گناہ ملے، کیونکہ پہلے تو یہاں پر بت ہوتے تھے، تو شرک کا اڈا تھا صفا مروہ کی جو ہیں وہ پہاڑیاں جو ہیں۔ اب وہ اگرچہ وہاں سے بت ہٹا دیے گئے ہیں، یہ چونکہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے، کہیں یہ رسم ہی ہوگی، اس رسم کو ادا کرنے میں کہیں ہمیں گناہ نہ ملے، تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسم نہیں ہے۔ انہوں نے بت رکھ کے اس کی حیثیت کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ حقیقت میں تو یہ عبادت ہے، صفا مروہ کی صحیح جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ تو انہوں نے بت رکھ کے جو ہے معاملہ خراب کر دیا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو شخص بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ضرور طواف کرے، ان کا صفا مروہ کی صحیح کرے۔ اب حج کرنے والا بھی طواف کے بعد جو ہے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، عمرہ کرنے والا بھی جو ہے وہ طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے صفا مروہ کے درمیان۔ فرمایا کہ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ پاک قدردان ہیں، جاننے والے۔ یہ صفا مروہ کے متعلق جو ہے اللہ پاک جل شانہ نے ایک حکم جاری فرمایا جو حج کے متعلق تھا۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان احکامات کو، اس دین کو جو واضح طور پر ہم نے نازل کر دیے، اور ہدایت کی باتیں ہم نے نازل کر دیں، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھلم کھلا بیان بھی کر دیا، پھر بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور باقی لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کتمان علم کا، علم کو چھپانا۔ پیچھے بھی یہ گزرا ہے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نشانیاں، آپ کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں تھیں، ان کو بالکل اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، یہ ان کی کتابوں میں تورات انجیل کے اندر موجود تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپایا۔ اور یہاں پر بھی ان الذین یکتمون ما انزلنا، یہی بات فرمائی جا رہی ہے، وہ لوگ جو ہم نے ان کے اوپر احکامات نازل کر دیے، من البینات، واضح طور پر واضح احکامات نازل کر دیے، اور ہدایت کو ہم نے کھلم کھلا بیان بھی کر دیا لوگوں کے لیے، پھر بھی چھپا رہے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو اور باقی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ تو علم چھپانا، جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اس کے اوپر اللہ پاک جل شانہ کی لعنت ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کے اندر موجودہ، فرماتے ہیں میں ایک حدیث بھی لوگوں کے، سب سے زیادہ حدیث سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں ایک حدیث بھی لوگوں سے روایت نہ کرتا اگر قرآن کی یہ آیت نہ نازل ہوئی ہوتی۔ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم کو چھپانے کے زمرے میں بھی اس وعید میں شامل نہ ہو جاؤں،
تو اس لیے میں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو بات کہیں اور کو بیان کرنے والا نہیں ہے وہاں پر اب اس ڈر سے کہ مجھے کو کچھ کہے گا میں بیان نہ کروں، کسی کا چہرہ دیکھ کر کہیں سے مجھے کچھ ملتا ہے، اگر میں نے اس کے خلاف بات کر دی تو مجھے ملنا بند ہو جائے گا، یا کہیں پر حق بیان کرنے کے وجہ سے جو ہے کسی بادشاہ کسی وڈیرے کے عتاب میں آ جاؤں گا، اس کی سزا میں آ جاؤں گا۔ ایسا بالکل نہیں کر سکتا، حق کو چھپا نہیں سکتا۔ اچھا، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی۔ ایک اور بات، یہ میری درخواست ہے کہ انتہائی توجہ سے سنی جائے، جو بڑی اہم بات ہے آج کل کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک نے یہاں پر 2 لفظ بیان فرمائے۔ ایک فرمایا کہ ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل، واضح کا لفظ بینات کہتے ہیں، واضح جو احکامات نازل کیے۔ اور پھر فرمایا کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر کھلم کھلا اس کو بیان کر دیا۔ وہ احکامات ہم نے چھپانے نہیں ہیں، وہ احکامات ہم نے چھپانے نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو احکامات بالکل واضح ہیں، جن کا سمجھنا آسان ہے، وہ تو لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، جن کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ تو واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ لیکن باریک باتیں، دقیق باتیں، جس سے ایک بات کے 2-4 مطلب نکلتے ہوں، یہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب متشابہات کو قریدنے میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے، صرف چند ویوز لینے کے لیے، چند اپنا جو ہے سوشل میڈیا پر اپنا نام بنانے کے لیے متشابہات کو قرید رہے ہیں، وہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا جو آج تک کسی مولوی نے آپ کو نہیں بتائی، کسی اسکالر نے آپ کو نہیں بتائی، کسی دیندار نے آپ کو نہیں، میں وہ بات بتاؤں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر وہ واضح احکامات، بلکہ صحابہ کرام سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات سے منقول ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے، باریک باتیں بیان نہ کرو جس سے لوگ گمراہی میں پڑ جائیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت بھی بیان فرماتے ہیں جو تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی لوگوں کے سامنے بات بیان نہ کرو جس سے لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرنے لگیں۔ بات ہو اس کو چھپانے پر وعید ہے جو بالکل واضح ہو۔ اگر واضح بات بھی کوئی بندہ نہیں بتا رہا، اس پر تو وعید ہے۔ اس پر فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور باقی بھی تمام مخلوقات لعنت کرتی ہیں اس کے اوپر۔ اور جو باتیں باریک ہیں ان کو تو یہ حکم ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اب بہت سے لوگ مشاجرات صحابہ کو چھیڑ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ تو غیروں کا ہے نا نکالا ہوا، تو ان چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو ابھارتے ہیں جس کے اندر اختلافی بات ہو۔ کوئی مولوی کہیں بیٹھ کر کسی پر اعتراض کر رہا ہے، صحابہ کرام پر اعتراض کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اس کو شبہات پیدا کر رہا ہے، آپ کی ختم نبوت کے بارے میں اس کو، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ جو سچی بات کرے گا، اتحاد امت کی بات کرے گا، اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا۔ سسٹم ایسا لگا دیا گیا ہے، سوشل میڈیا اسی کو اٹھائے گا۔ اس لیے بھائی ان باتوں سے بہت احتراز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک پہلے ہی ہم پر رحم کرے، اللہ پاک ہم پہلے بڑے تقسیم ہو چکے ہیں، مزید تقسیم کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ پہلی تقسیم کو ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ہاں فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ الا الذین تابوا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کر دیا جو ان کے ذمہ تھا بیان کرنا، فاولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، جس پر لگا ہوا ہے، اور حق بات چھپانے سے باز آ جائے۔ اصل میں تو یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ وہ چھپاتے تھے، ان کی کتابوں میں تورات و انجیل میں جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دین اسلام کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، وہ اس کو چھپاتے تھے، اور کئی لوگوں نے نہیں چھپائی، بیان کر دی، جن میں سر فہرست نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں سب سے بڑے جو ہے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، اور پہلی ملاقات میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلی ملاقات میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔
اور بھی چند لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے جو یہودی تھے، بالکل پکے سچے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر تک رہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ان کے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ قبول کرنے والا رحم، انہوں نے تو بات کو نہیں چھپایا، انہوں نے تو بیان کر دیا میں رحم کرنے والا ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان پر لعنت ہوگی۔ ان الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ وہ ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ انہوں نے حق بات کو بیان نہیں کیا۔ تو رات انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بالکل واضح تھی، اتنی واضح تھی کہ اپنے مطلب ہے کہ بیٹوں سے بھی زیادہ، ابھی ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں، جتنے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں یہ لوگ کہ سچا نبی ہے، پھر بھی یہ لوگ جھٹلاتے ہیں حسد اور ضد کے اندر۔ خالدین فیہا، اس لعنت کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان کے اوپر نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، اسی سزا میں کہ ان لوگوں نے حق بات کو چھپایا، لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں بیان کیا۔ یہ 162 نمبر آیت تک ہم پہنچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔